ہیں کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، یہ جو عورت آئی ہے اس کی وجہ سے ہم سارے لوگ پریشان ہیں، اس پر عذاب ہوتا ہے اور ہم سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے اپنا جو ڈیرا تھا وہ قبرستان کے قریب میں ڈال لیا۔ اب یہ وہیں پر رہنے لگا، اللہ کی عبادت کرنے لگا، نمازیں ادا کرتا، روزے رکھتا، نیک عمل کرتا، کسی کی جب میت ہوتی تھی تو اس کے لیے دعا بھی کرتا تھا، قبرستان میں جا کر مٹی بھی دے کے آتا تھا۔ قبرستان کے قریب اس لیے تھا کہ ہر وقت اسے یاد رہے کہ اسے مرنا ہے، کیونکہ انسان یہ بھول جاتا ہے نا دنیا میں آ کے کہ اسے مرنا ہے، اسے اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا، یہاں کے لوگ جو ہیں ان کو یہاں سے جانا ہے، ان کو یہاں نہیں رہنا۔ تو اس وجہ سے اس نے اپنا ڈیرا جو تھا قبرستان کے قریب ڈالا تاکہ اسے یاد آتا رہے کہ اسے مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ہاں، باقی یہ قید خانہ ہے، یہاں کوئی اصلی گھر کسی کا نہیں ہوتا، یہ قید خانہ ہے، اور یہاں سے جب انسان مر جاتا ہے پھر اپنے اصلی گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ تو اس طریقے سے بھی وہاں پر رہتا رہا۔ تو ایک دن کیا دیکھا کہ ایک جنازہ آیا، ایک جنازہ قبرستان میں آیا جو کہ ایک عورت کا جنازہ تھا، اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، اس کو دفنا کر کے چلے گئے۔ اب یہ وہاں پر روز جب سوتا تھا تو اسے خواب آتا تھا کہ قبرستان کے سارے مردے، جب سے یہ جنازہ آیا قبرستان میں تب سے اسے خواب آنا شروع ہو گیا کہ قبرستان کے جتنے مردے ہیں خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، یہ جو عورت آئی ہے اس کی وجہ سے ہم سارے لوگ پریشان ہیں، اس پر عذاب ہوتا ہے اور ہم سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن لیٹا، پھر وہی خواب آیا۔ یہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے، انہیں خواب میں ہی ان مردوں سے بات کی، میں نے پوچھا کہ آخر تم لوگ کیوں پریشان ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ اس لیے پریشان ہیں، اس پر ہر دن عذاب ہوتا ہے، ہر دن اسے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو اس کی چیخیں سن کے ہم لوگ پریشان ہیں، اس پر عذاب جو ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس پر بہت سخت طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ تو اچھا یہ سمجھا کہ خواب ہے، خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلسل اس نے 15 سے 20 دن وہ خواب دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ آخر یہ خواب مجھے آتا ہے تو میں اس کی تحقیق کر لوں۔ تحقیق کرنے کے لیے قبرستان کے اندر گھس گیا، قبرستان میں گیا اور اسی قبر پر گیا جو ابھی نئی نئی قبر تھی اور جس میں وہ عورت دفن کی گئی تھی۔ تو کہیں کہیں آپ نے قبرستان میں دیکھا ہوگا کہ قبر بنی ہوتی ہے اور اسی کے پاس میں پتھر کا یا کسی بھی چیز کا وہ لگا ہوا ہوتا ہے بورڈ، اس پر نام، پتہ، ساری چیزیں لکھا ہوتا ہے۔ تو اس قبر پر جب یہ گیا تو اس نے کان لگا کر سنا کہ واقعی کیا آواز آتی ہے، تو کان لگا کر سنا تو واقعی آواز آ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، میری قبر میں سانپ، بچھو، اژدہوں کو چھوڑا گیا ہے، میری قبر میں آگ ہی آگ ہے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، اس طریقے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس اللہ والے نے اس قبر پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ بالکل جل گیا، اتنی تیز اس قبر کی مٹی گرم تھی۔ اب جب اس نے اس بورڈ کو پڑھا، اس پتہ کو دیکھا، اس نام کو دیکھا تو اسی ایڈریس پر یہ چلا گیا۔ جانے کے بعد وہ اس دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ اس نے کہا دروازہ کھولیے، دروازہ کھولا تو اس عورت کا جو شوہر تھا وہ باہر نکل کر آیا۔ اس نے نام بتایا، کہا یہ فلاں فلاں نام کی جو عورت ہے کیا آپ کی بیوی تھی؟ کہا میری بیوی تھی لیکن وہ تو مر چکی ہے، اور میری بیوی، مری ہوئی بیوی سے آپ کا کیا کام؟ کہا میرا کام کچھ بھی نہیں ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو منظور ہو تو میرے ساتھ قبرستان چلیں۔ اس نے کہا جی بالکل چلیے۔ وہ جلدی سے قبرستان میں اس اللہ والے کے ساتھ آیا۔ آنے کے بعد اللہ والے نے کہا اس میں کان لگا کر سنو، تو وہ کان لگا کر سننے لگا، واقعی اس سے آواز آ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اس نے قبر کو ہاتھ لگایا، قبر پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، اس کا بھی ہاتھ جل گیا، مٹی اتنی تیز گرم تھی، اس میں آگ اندر دہک رہی تھی، اتنی تیز وہ مٹی گرم تھی، اس پر سخت طریقے سے عذاب ہو رہا تھا۔ اب یہ شخص کہتا ہے، یہ اللہ والا کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ
کہ آخر اس کا کون سا جرم تھا، آخر اس کا کون سا جرم تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ ہی آگ ہے، جس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، آخر وہ کون سا اس کا جرم تھا، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کا جرم کیا بتاؤں میں آپ کو، جب میری اس سے شادی ہوئی تھی تو یہ ایک طوائف تھی، تو میں نے اس کو لاکھ بار کوشش کی منانے کی، سمجھانے کی کہ تیرا یہ کام جو ہے نا ناچنے کا، ڈانس کرنے کا، اس کو بند کر دے، یہ تیرا ڈانس کرنے کا جو کام ہے اس کو بند کر دے، سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں ملتا اس میں، توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں، تائب ہو جا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ لیکن کیا ہے نا، میں اس سے محبت کرتا تھا، اس عورت سے محبت کی وجہ تھی کہ میں نے اس سے شادی کر لی، لیکن اس کا کام تھا ڈانس کا، یہ ڈانس کرتی تھی، پروگرام میں جاتی تھی، ڈانس وہاں کرتی تھی، لوگوں کے دلوں کو خوش کیا کرتی تھی۔ میں نے کئی بار اس کو منع کیا کہ تو ڈانس نہ کیا کر، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، لیکن یہ مانتی نہیں تھی۔ بس یہی اس کا جرم ہے کہ ایک دن یہ ڈانس کرنے گئی تھی، ناچنے گئی تھی، اور کیا ہوا کہ اسی ناچنے کی حالت میں یہ پروگرام کر رہی تھی، اور اسی ناچنے کی حالت میں بالکل موت نے اس کو دبوچ لیا، روح نکالنے والے فرشتے نے اس کو دبوچ لیا اور اس کی روح نکل گئی اور یہ وہیں پر مر گئی۔ بس یہی اس کا جرم ہے کہ یہ ڈانس کرتی تھی، طوائف تھی، اور برہنہ طریقے سے رہا کرتی تھی، اپنے کپڑوں کو عجیب عجیب طریقے سے رکھتی تھی تاکہ لوگوں کا دل خوش ہو۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، میں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میری بات اس نے نہیں مانی۔ میں نے بہت سمجھایا، واقعی یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ڈانس کر کے لوگوں کو برہنہ طریقے سے خوش کیا جائے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ پہلے تو کچھ محدود لوگ ہی دیکھا کرتے تھے، 100 200 300 400 500 لوگ ہی دیکھ رہے ہیں اس کو جو سامنے ڈانس کر رہی ہے، لیکن آج سوشل میڈیا کا جب دور چلا ہے کہ سوشل میڈیا پر برہنہ کپڑے پہن کر پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کے پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں، جس جسم کو تمہیں چھپانا چاہیے آج تم پوری دنیا کے سامنے اس کو لائے ہوئے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے تمہیں، تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ کس طریقے سے اپنی قبر میں جاؤ گی، کس طریقے سے اللہ کو منہ دکھاؤ گی؟ کیا قبر کے عذاب کو بھول گئی؟ کیا قبر کے عذاب کو بھول گئی کہ کس طریقے سے سخت عذاب ہوتا ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آج آپ دیکھیں ہماری قوم میں کتنی بچیاں سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو بنا کے پوسٹ کرتے ہیں، گھر والے بھی نہیں منع کر رہے، گھر والے اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے، کس طریقے سے تم نے ویڈیو بنائی ہے، یہ تو بہت زیادہ وائرل ہوگی۔ بہت سے ایسے شوہر میں نے دیکھے جن کی بیویاں ویڈیو بناتی ہیں اور ڈانس کرتی ہیں، اور ڈانس کر کے وہ دنیا کو دکھا رہی ہیں، پوری دنیا دیکھے گی، تعریف کرے گی، لائک اور شیئر ملیں گے۔ اس طریقے کی ایسا ہی نہیں ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں ایسے لے کے نہیں جائے گی۔ ایک عورت جب اس کی پکڑ ہوگی نا میدان محشر میں، تو اپنے باپ کو بلائے گی اور کہے گی اگر میرے باپ نے مجھے روکا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی۔ شوہروں کو بھی بڑا خوشی ہوتی ہے اپنی بیویوں کا ڈانس یا کسی طریقے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھ کر کے، بڑی خوشی ہوتی ہے، تعریف کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہی عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ جب اس کی پکڑ ہوگی نا سخت طریقے سے، تو یہ بلائے گی اپنے باپ کو اور کہے گی اگر میرے باپ نے مجھے روکا ہوتا، میرے باپ نے مجھے ٹوکا ہوتا، مجھے منع کیا ہوتا، تو آج یہ نوبت نہیں آتی، نہیں بناتی میں ویڈیو، نہیں کرتی میں ڈانس، نہیں دکھاتی دنیا کو اپنا جسم۔ اگر یہ ساری باتیں ہوئی تو اس میں میرا باپ ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے کبھی مجھے منع نہیں کیا۔ اگر وہ منع کرتا تو میں مان جاتی۔ پھر بلائے گی اپنے بھائی کو کہ یہ میرا بھائی ہے، اگر اس نے ہی منع کیا ہوتا تو میں مان جاتی۔ بلائے گی اپنے شوہر کو کہ یہ میرا شوہر، اس نے تو میری بڑی تعریفیں کی تھی، بڑی زیادہ تعریف کرتا تھا کہ دنیا تجھے دیکھے گی تو تعریف کرے گی، میرے شوہر نے کبھی بھی مجھے منع نہیں کیا۔ اگر یہ میرا شوہر مجھے منع کرتا یہ نوبت نہیں آتی، اور کبھی بھی میں اس طریقے کے کام نہیں کرتی، کبھی بھی ڈانس نہیں کرتی، کبھی بھی اپنے برہنہ کپڑوں کو پہن کر سوشل میڈیا کے سامنے نہیں آتی، کبھی بھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی، کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتی۔ پھر بلائے گی اپنے بیٹے کو کہ اگر میرے بیٹے نے ہی مجھے منع کیا ہوتا تو میں مان جاتی کہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں، یہ کسی نے مجھے نہیں منع کیا، جب میں یہ کام کیا کرتی تو سارے لوگ تعریفیں کیا کرتے تھے، اگر کوئی بھی منع کر دیتا تو میں مان جاتی، یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں، تو ان سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ ایک عورت ان 4 مردوں کو بھی جہنم میں لے کے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. مولانا